نے کہا کہ اجرت بتاؤ. ابراہیم نے ڈر کے لیے کہا کہ میری جان بخش دو, مجھے دولت دے دو یا لالچ دکھایا ہو, مجھے جواہرات دے دو اس کے بدلے میں. پھر ابراہیم نے کیا کہا کہ عمل ابراہیم کا اللہ کے لیے تھا. انہوں نے اللہ کا حوالہ دے کر کے جو اجرت طلب کی وہ بھی خدا کے لیے. اور اس کا بہت بڑا رول یہ ہے. اس موقع پہ بہت کی حدیث اور بھی پڑھتے تاکہ ایمان میں اور مضبوطی آ جائے آئندہ کے لیے کہ کھانا کھلانے کا, مہمان کی عزت کرنے کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام محمد والے محمد پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ فضیلت کس کی ہے, کون زیادہ با فضیلت ہے, مہمان یا میزبان, کھانے والا یا کھلانے والا؟ ہم اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کھلانے والا پیسہ لگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, وقت دے رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, تب تو اتنا اہتمام کر رہا ہے, یہی تو افضل ہے. لیکن جب پوچھا راوی نے بارگاہ امامت میں, امام نے یہ نہیں کہا کہ کھلانے والا افضل ہے, بلکہ امام نے کہا کھانے والا افضل ہے. اور بغیر دلیل کے یہ بات نہیں کرتے کہ کھانے والا افضل ہے, کھلانے والا نہیں. جب دونوں کا تقابل کریں گے کہ مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا سنو, جب کھانے والا آتا ہے, مہمان آتا ہے میزبان کے یہاں, تو اپنی روزی, اپنی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر کے آتا ہے, ساتھ لے کر کے آتا ہے. اور جب جانے لگتا ہے تو احسان یہ کرتا ہے کہ گھر والوں کے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے. یہ افضلیت ہے, یہ بلندی ہے. ابراہیم سے خواہش ہو رہی ہے, تمنا ہو رہی ہے, بتائیے ہم حق کے نمک ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اعتماد اور بھروسہ اس منزل کمال پر تھا ابراہیم کا. نہ ڈرے نہ دبے. ابراہیم نے جو اجرت طلب کیا وہ کے گھر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ دے گا. جانے کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مشقت کرنے کی ضرورت نہیں, میرا بھروسہ ہے خدا پر. میں نے کہا نہیں, یہ بھروسے کا مطلب نہیں ہے, یہ توکل کا مطلب نہیں ہے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ مختصر سی روایت کی روشنی میں, نبی کے قول کی روشنی میں جملہ بیان کروں گا تاکہ باقاعدہ ذہن میں بیٹھ جائے. توکل کے معنی کیا ہیں, خدا پہ بھروسہ رکھنے کے معنی کیا ہیں. ایک عرب نبی کی خدمت میں آیا, اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا, اور جب نبی کی خدمت میں بڑھا تو اپنے اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کے اس کے پیر نہیں باندھے. جیسے اور بھینس گائے وغیرہ کے گلا باندھا جاتا ہے, زنجیر باندھی جاتی ہے, چھٹا لگایا جاتا ہے, ویسے اونٹ کا پیر باندھا جاتا ہے کہیں بھاگنے نہ پائے. اس نے پیر نہیں باندھے, اونٹ کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا. اور جب نبی کی خدمت میں پہنچا تو نبی نے کہا کہ یہ بتا تم نے اونٹ کے پیر کیوں نہیں باندھے؟ کہ یا نبی اللہ توکلت علی اللہ. اے نبی خدا یا رسول اللہ, میرا خدا پہ بھروسہ ہے, اس وجہ سے نہیں باندھا. امام نے کہا, نبی نے فرمایا کیا کہا؟ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ. سن, اپنی ذمہ داریوں کو خدا کے سپرد کرنا یہ بھروسہ نہیں ہے. یہ تاریخی جملہ نبی کا, اپنی ذمہ داریوں کو خدا کے سپرد کر جانا, اپنی ذمہ داریوں کو خدا کے سپرد کر جانا, یعنی گھر میں پڑے رہیں. ذمہ داری اپنی یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلائیں, محنت کریں, مشقت کریں, دوڑ دھوپ کریں, یہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, تب کہیں اللہ پہ بھروسہ آئے. اب اللہ روزی دے گا, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد جب رزق کے آنے کی فراوانی ہو تو تکبر بھی نہ آنے پائے کہ میں نے پیدا کیا, میں نے کمایا. اگر اس مرحلے پر آ گئے تو نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ پہ بھروسہ, توکل, اپنے جوان کے پیغام بھی دیتے تھے کہ آہستہ آہستہ فرائض و پیغام دونوں ضروری ہے. کہ جناب ابراہیم سے سوال کرنے بت پرست, بتائیے اجرت کیا ہے؟ نبی خدا نے اجرت کیا بتایا؟ اللہ کے لیے عمل کرنا. ایسی کوئی خلیل خدا نہیں بنتا اللہ کا دوست. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سب اللہ کے لیے, جتنا بھی کام ہے سب اللہ کے لیے. تو ہدف ہے نا انسان کی تخلیق کا, ایک ایک کام خدا کے لیے ہونا چاہیے. ہر لمحہ انسان خدا کے لیے عمل کرے.
اجرت دینا چاہتے ہو اس کھانے کی تو اجرت یہ ہے کہ میرے خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو. اجرت سنے کہ اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو. سر بت پرست بتوں کے سامنے جھکنے والے وہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے. یہ آسان نہیں تھا. یہ کمال خلیل خدا تھا کہ جو اس مرحلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا بت پرستوں کو کہ اب کرے گا کیسے انتخاب کریں, کیا جھکنا پڑے گا. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دیکھو نمک پہلا مرحلہ یہ کہ ابراہیم کو گرفتار کرنا ہے. گرفتار کرنے کے لیے حق نمک ادا کرنا ہے. حق نمک ادا کرنے کے لیے اس کی اجرت دینا ہے, اور اجرت ہے جھکنا, پیشانی زمین پر رکھنا. ایسے ابراہیم نے گھیر کے لا کے کھڑا کیا بت پرستوں کو کہ وہ پھنسے, کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بت پرستوں نے اپنی اپنی پیشانیاں یہ سوچ کے رکھی کہ چلو صرف زمین پہ پیشانی رکھنے کا مسئلہ ہے, رکھ دیں گے تو ان کا مذہب اور ان کا اسلام تھوڑی نہیں قبول کرنا ہے. یہ سوچ کے جب پیشانی زمین پر رکھی, ادھر بت پرستوں نے اپنی اپنی پیشانیاں زمین پر رکھی, ادھر خلیل خدا حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, آواز دی اپنے معبود دیکھ یہ سر کا جھکا دینا تیرے خلیل ابراہیم کا کام تھا جو بخوبی کر دیا, اب دل کا جھکا دینا تیرا کام ہے. سر جھکانا اپنا کام تھا, سر جھکانا اپنا کام تھا, دل جھکانا تیرا کام. دونوں کام بخوبی انجام پائے. لیکن ایک جملہ یہاں تک پہنچ کر کے عصمت فرزند مصطفیٰ حسین ابن علی کے لیے کہ یہ خلیل کی منزل تھی, یہ ابراہیم کی منزل تھی, کہ جہاں ابراہیم نے بت پرستوں کی غیروں کے پیشانی اور سر کو تو جھکا دیا لیکن دل نہ جھکا سکے. بعد میں دل جھکانے کے لیے خدا کی مدد اور تعاون کا سہارا دیا, لیکن اللہ نے عصمت حسین کہ جہاں دنیا والوں کے دل پہلے مائل ہوتے ہیں سر بعد میں جھکتے ہیں. سوال پڑھیں محمد امتحان و آزمائش کی سخت گھڑی, جان کا بھی امتحان دیا, مال کا بھی, اولاد کا, ہر امتحان سے گزرے حضرت ابراہیم. جب انجینئر میں ڈالا گیا, یہی بھروسہ تھا حضرت ابراہیم کا, جب انجینئر کی طرف انجینئر میں رکھ کر کے آگ میں ڈالا گیا, کیوں ڈالا گیا؟ اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ابراہیم نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور کر رہے آپ بتوں کے سامنے ابراہیم نے سر نہیں جھکایا, اس وجہ سے ڈالا گیا. اور آسان کریں, یعنی ابراہیم نے کافروں کے بت پرستوں کے خدا کا انکار کر دیا, اس وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا. میں نے کہا بت پرستوں آگاہ رہنا اور ہوشیار رہنا, یہیں پہ رکے رہنا اور سوچے رکھنا کہ تمہیں نے یہ سزا منتخب کی ہے کہ اگر کوئی ہمارے خدا کو نہ مانے تو وہ آگ میں جلا دینے کے لائق ہوتا ہے. منتخب کردہ سزا ہے, کیونکہ جب کوئی خدا کو نہ مانے تو وہ جلا دینے کے لائق ہوتا ہے. کہ جب روز محشر خدا اسی عذاب کو تم پہ پلٹ دے تو اعتراض نہ کرنا, منتخب تمہیں نے کیا تھا. ابراہیم کو ڈالا گیا, ابراہیم چلے منجنیب سے آگ کے شعلوں کی طرف چلے. لمحوں کا فاصلہ تھا, انسان تو انسان صفِ ملائکہ میں بھی اضطراب پیدا ہو گیا. جبرائیل آئے بارگاہ خدا بندی, میرے خدا تیرا ایک ہی بندہ ہوئے زمین پر, تیرا سجدہ کرنے والا, تیری وحدانیت کی گواہی دینے والا, لوگوں کو تیری طرف مدعو کرنے والا, وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے, تجھے کیسے گوارا ہے.
خدا نے کہا جبرائیل جانا چاہے تو جاؤ، میری طرف سے چھوٹ ہے۔ جبرائیل چلے، کب آئے؟ جب ابراہیم آگ میں پہنچنے والے تھے، ایک لمحے کا فاصلہ تھا، جب جبرائیل آئے، آ کر کے پوچھا خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن امتحان ہو رہا ہے، امتحان ہے، امتحان کا خلیل خدا مدد کی ضرورت ہے، ابراہیم کا امتحان ہے، یہ سوال ہے۔ اب جواب کیا دیتے ہیں ابراہیم کہ جو صحیح جواب ہو، اگر ابراہیم کہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی جواب صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بندے پہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مدد طلب نہ کرے۔ اور کیجئے، اور اگر ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں تم سے نہیں چاہتے، تب بھی جواب صحیح نہیں۔ کسی کی دیداری کرنا، کوئی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، نہیں تم سے نہیں چاہتے، پھر جبرائیل کے سوال پر ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ آواز دیا کہ اے جبرائیل سنو، مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ حاصل کر لیا ابراہیم نے، امتحان میں پاس ہو گئے، ادھر آگ میں پہنچے تھے، آواز یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، بڑے اطمینان کے ساتھ آگ میں بیٹھے رہے، یہ ہے بھروسہ توکل اللہ پر۔ سوال کیا بارگاہ امامت نے، راوی نے کہ مولا یہ بتائیے ابراہیم بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ابراہیم جب آتش نمرودی میں گئے تو ذرہ برابر ان پہ خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، لیکن موسیٰ دربار فرعون میں جب خدا نے کہا، جب ان کے عصے کو خدا نے سانپ کی شکل میں تبدیل کیا اور اس کے بعد اس سانپ نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا اسلحے نے، تو خدا نے کہا اے موسیٰ تم اپنے عصے کو پکڑ لو یعنی سانپ کو، تو اس وقت جناب موسیٰ پہ خوف طاری ہوا۔ سنا ہے نا قرآن میں موجود ہے، وہ آگے دیکھیے یہ قرآن میں موجود کہ موسیٰ پہ خوف کیسے طاری ہوا، موسیٰ ڈرے کیوں، موسیٰ پیچھے ہٹے کیوں، جبکہ ابراہیم آگ میں بیٹھے رہے، دہکتے ہوئے شعلوں میں اللہ کا نبی مطمئن بیٹھا رہا، اور ادھر دوسری طرف موسیٰ یہ بھی اولوالعزم پیغمبر، یہ بھی اولوالعزم پیغمبر، ادھر ابراہیم خوف زدہ نہیں ہے، موسیٰ خوف زدہ ہے۔ جب بارگاہ امامت میں راوی نے پوچھا مولا وجہ بتائیے موسیٰ ڈرے کیوں، ابراہیم کیوں نہیں ڈرے، آواز دیا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے عظمت اہل بیت کو سمجھے کہ امام نے آواز دیا کہ سنو، موسیٰ ڈرے اس وجہ سے کہ ان کے صلب میں ہمارا نور نہیں تھا۔ اس وجہ سے کہ ہمارا نور، ہم اہل بیت کا، ائمہ اہل بیت کا نور صلب موسیٰ میں موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ڈرے پیچھے ہٹے، لیکن ابراہیم مطمئن اس وجہ سے تھے ان کے صلب میں نور محمد، نور ائمہ اہل بیت موجود تھا۔ دنیا والوں سمجھو اگر نور اہل بیت ابراہیم کے صلب میں ہو تو ابراہیم آگ کے شعلوں سے نہیں ڈرتے، تو اگر چاہنے والوں کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو پھر انگاروں پر چلنے سے اپنے قدموں کو کیسے روکے؟ صلوات علی محمد وآلہ۔ یہ آزمائش امتحان حضرت ابراہیم، سخت ترین امتحان حضرت ابراہیم کا، کہ جب اولاد کے ذریعے سے امتحان کیا، کئی مرتبہ منظر دیکھنے کے بعد بلکہ تاریخ کا جملہ ابراہیم رونے لگے، میرا اللہ کہ میرا ہدیہ قبول نہیں ہوا، جو میں نے جملہ کہا اس کی میں نے اب گواہی دینے جا رہا ہوں، قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس کی تصدیق کروانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو گلا کاٹنا نہیں تھا بلکہ تصویر دکھانا تھا کہ ابراہیم روئے تو قدرت نے سہارا کیا، ابراہیم روتے کیوں ہو، قد صدقت رویا، جو تم نے خواب دیکھا تھا نا اسے تم نے سچ کر دکھایا۔ ابراہیم پریشان کیا، حضرت خلیل
تم نے یہ کہاں خواب دیکھا تھا گلا کاٹنا ہے؟ تمہیں تو تصویر دکھانی تھی گلا کاٹنے کی، تو پورا کر دکھایا۔ لیکن آج جب 10 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، پوری امت مسلمان، ہم کوئی فرق نہیں، شیعہ سنی دیوبندی جتنے بھی ہیں سب ایک جا ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اچھے انداز سے، یاد ابراہیم و اسماعیل کو۔ کیوں؟ کیونکہ سنت یہی ہے نا کہ نبی کے بیٹے کا گلا کٹا نہیں ہے، بچ گیا نبی کا بیٹا۔ تو مسلمان جہاں کہیں حکم بھی ہے کہ اگر ہے استطاعت تو آؤ مقام بنا میں آ کر کے قربانی کرو۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی ہو، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، وہیں پر تم دنبا ذکر کرو اس یاد میں۔ اگر تنہا نہیں کر سکتے 2 کے ساتھ ہو جاؤ، 3 کے ساتھ، 6 7 70، وہ 70 شامل ہو گئے 91 کے 70 کی اجازت ہے کہ یہ اہمیت بتائی گئی ہے اس یاد کو منانے کی۔ اتنی ضروری ہے اس یاد کو تازہ کرنا کہ 70 افراد مل کے دنبا لو، ذکر کرو یادیں اسماعیل کو تازہ کرو، ابراہیم کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے بیٹے کی جان بچی تھی۔ میں نے کہا کہ جب یہ سنت ہو گئی کہ اگر نبی کے بیٹے کی جان بچ جائے تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے خوشیاں منائی جائیں، قربانی کی جائے، نئے لباس پہنے جائیں، عید کی دوگانے نماز پڑھی جائے، تو پھر اگر نبی کے بیٹے کا گلا کٹ جائے تو بدعت کہاں سے؟ حسین کون ہے؟ فرزند مصطفیٰ ہیں۔ مباہلے کے موقع پر قرآن نے کیا کہا ہے؟ رسول کہہ دو علم آنے کے بعد ابھی بھی یہ حجتیاں کر رہے ہیں تو کہو تم ہم اپنے بیٹوں کو بنانا ہو ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائے تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اور پورا ترجمہ تو نہیں، صرف ایک جملہ اپنی دلیل کے لیے یہ بتائیے کہ جو قرآن نے کہا کہ رسول کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو رسول یہ بیٹوں کے مقام کی کسے لے کر کے گئے؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ یہ قرآن کی نص ہے، دلیل ہے کہ امام حسن امام حسین فرزندان مصطفیٰ ہیں، فرزندان مصطفیٰ ہیں، نبی کے بیٹے، آخری نبی کے بیٹے۔ میں نے کہا کہ ابراہیم کا بیٹا بچ جائے اس یاد میں خوشی منائی جائے، اور جب محمد کا بیٹا کربلا میں قتل ہو اس یاد میں اگر ماتم کیا جائے تو بدعت کہاں سے ہوگا؟ اس یاد میں نوحہ پڑھا جائے تو حرام کہاں سے ہوگا؟ اس یاد میں گریہ کیا جائے تو ناجائز کہاں سے ہوگا؟ یہ تو سنت ہے نا کہ نبی کے بیٹا بچے تو خوشی منائی جائے، تو نبی کا بیٹا صبح ہو تو غم منائی جائے۔ ابراہیم نے اور جب غم منائے، آنسو گرائے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ بس اسی منزل سے جو علامہ مجلسی نے آخر میں چل کے دلیل کی صلوات میں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے بس آخری بات 2 جملے کے ذریعے شرف دینے کے لیے اور عصمت اشک عذاب آنسو بہانے کی عصمت کیا ہے؟ ثواب اس درجہ ہے کہ ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا بچ گیا، دنبا ذبح ہو گیا، ایک خواہش رہی ابراہیم کے دل میں کہ کاش بیٹا ذبح ہو جاتا تو درجات اور بلند اور ثواب مل جاتا۔ جیسی یہ خواہش ابراہیم کے دل میں آئی تو خدا نے کہا کہ ابراہیم کو اپنے سر کو اٹھاؤ۔ ابراہیم نے سر اٹھایا، واقعات کربلا ابراہیم کے سامنے آئے۔ امام مظلوم کربلا کی مصیبتوں کو دیکھا، دیکھ کر کے ابراہیم کی آنکھوں میں اشک آئے، جیسی آنکھوں میں ابراہیم کے اشک آئے، واقعات کربلا کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ قدرت نے آواز دی، ابراہیم سنو، اگر تمہارا بیٹا اسماعیل صرف بھی ہو جاتا تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا تمہیں حسین کے غم میں آنسو بہانے کا ثواب۔ مرحلہ ہے، یہ منزل ہے، حسین کے آنسو بہانا۔ آنسو کے بدلے میں جنت نہیں ہے، امام نے فرمایا روئے من بکا وبکا وتباک وجبت له الجنہ، روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، جنت واجب ہے۔ کربا کے غم یقیناً
शक्ल बनाने में तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन जो रोने में, अश्क बहाने में जो तमन्नाएं ज़हरा है, आंसू, उसे पूरा करना, ये तो इंसान को कमाल की तरफ ले जाएगा ना कि बीबी ज़हरा ने इस हुसैन पर कब कब्ज़ा किया है, अल्लाहु अकबर, अपने लाल का मातम कब किया है कि जब इमाम मसलूक के करबला अभी रहने जनाब सैयदा में थे, एक दिन बीबी सैयदा रसूल के खिदमत में आई, आवाज़ किया, बाबा जो बच्चा मेरे रहम में है अजीब अजीब बातें करता है, कभी बेटी क्या कहता है, कब बाबा ये बच्चा कभी कहता है या उम्मा अना वलद या शान, ए अम्मा मैं आपका प्यासा बच्चा हूँ, या उम्मा अना वलद के उलियान, ए अम्मा मैं आपका उलिया बच्चा हूँ। नबी ने कहा बेटी ये तेरा लाल करबला में शहीद होगा। खुदा की आवाज़ तमन्नाएं ज़हरा है, आंसू हज़ारों, अश्क बहाइए, दब के न रोइए, आंसुओं को न दबाइए, आवाज़ों को न दबाइए, खुल के रोइए, क्योंकि ज़हरा ने तमन्ना किया था। ज़हरा यही कहा बाबा कौन साथ देगा, बाबा कौन बचाएगा हुसैन को, बल्कि का बाबा ये बताइए आप होंगे कि नहीं बेटी मैं न रहूंगी, बाबा अबू हसन होंगे, अली होंगे कि नहीं बेटी अली न होंगे, बाबा हसन होंगे कि नहीं बेटी। उस पर ज़हरा ने कहा बाबा फिर मेरे लाल पे रोएगा कौन, ए बीबी आइए आपके लाल पे रोने वाले जमा है, ए बीबी हम गुलामों का पुरसा कबूल कर ली। रोने का सलीका भी इमाम ने बताया, सारे बयान मोहम्मद की बारगाह में मसाइब सैयदुल शुहदा हो रहा है, हर एक क्रिया कर रहा है, बोल रहा है। जब मसाइब खत्म हुआ ना, मसला खत्म हुआ ना, इमाम ने अबू बसीर की तरफ देखा, आवाज दी अबू बसीर मेरे जब हुसैन का मसला हुआ तुम रोए नहीं, जबकि अबू बसीर इतना रोए थे कि रुमाल आंसुओं से तर हो चुके थे। एक मरतबा अबू बसीर ने रुमाल सामने की, आवाज दिया मौला देखिए हमारा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका है। इमाम ने कहा अबू बसीर हमारे जब ऐसे हो कि जैसे दुखिया माँ अपने जवान करने आए हुए हैं ना, दो चार आंसू बहा लीजिए, यही तो नजात का जरिया है ना। रुमाले सैयदा में हदिया दे दीजिए। कयामत की घड़ी थी कि जब रिहाई का हुक्म मिला है अदादारों अजीजों, आमतौर से जब कैदी रिहा होते हैं ना तो लोग खुश हो जाते हैं, अपने घर जाना है, अपने महल्ले जाना है, अपने वतन जाना है। ये कैसे कैदी है कि जो रिहाई के बाद रो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। जब रिहाई मिली तबर्रुकात आए, सकीना की रज़ा आई, ज़ैनब ने रज़ाए सकीना को दिया, आई कब्र सकीना पर बेटा तुझे पर्दे का बहुत ख्याल था ना, ए सकीना उठो रे नहा गई, ए सकीना ज़ैनब वतन जा गई। सकीना तुझे वतन जाने की वो तमन्ना थी ना बेटा, चलो ए बेटा हम सब रहा हो गए, वतन जा रहे अरबाब आज़ाद। अब दिले ज़ैनब की कैफियत क्या रही होगी उस वक्त कि जब अली की लाडली कब्र हुसैन पर आई होगी, क्योंकि रुखसती के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब के हाथ में सकीना का हाथ दिया था। ए ज़ैनब होशियार रहना बहना, ये अमानत तुम्हारे हवाले है। अदादारों जब ज़ैनब कब्र हुसैन पर आई, अपने आप को भाई की कब्र पे गिराया, भैया ज़ैनब आई है, एक गरम आ जाए, ज़ैनब शर्मिंदा है, भैया ज़ैनब तेरी अमानत सकीना को जिंदा शाम में सुला के आई है, भैया सकीना से ज़ैनब सकीना को नला सकी। ए अरबाब आज़ाद, ज़ैनब बैठी हुई हुसैन की कब्र पे गिरिया कर रही है। बस दो तीन जुमले, दो तीन काजी कलम भी सजा हुआ है ना, दो तीन जुमले सुन ले कि जब ज़ैनब उठी है कब्र हुसैन से ना, तो ज़ैनब को काजी की याद आई। एक
بھائی عباس کے طور پہ لے چلو. سید سجاد بھوٹی کو لے کر کے چلے. کہاں چلے؟ دارالعلوم فرات آئے. ایک ننھی سے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ بھوٹی اماں یہ آپ کے بھائی. سن غازی کے ظلم کو. غازی پر کیا ظلم ہو گئے علی کے لاڈلے پر. ام البنین کی آغوش کا بالا عباس جو طویل القامت تھا, چھوٹی قبر, یہی تو دل زینب پہ شاق لگا. زینب طرف کہ یہ سجاد میرا بھائی تو طویل القامت تھا بیٹا, یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. سید سجاد نے کہا بھوٹی اماں بابا کی شہادت کے بعد تو بھی جملے خط دعا سنے غازی کے جس نے ادھار کا کیا حال کیا ہے ظالموں نے. سید سجاد نے کہا بھوٹی اماں بابا کی شہادت کے بعد ایک ظالم نے کہا کون ہے کہ جسے علی سے بدلہ لینا ہے. اے بھوٹی اماں یہ سننا تھا کہ سینکڑوں تلواریں کربلا میں نکل آئی. میرے بابا کو علی نے مارا, میرے دادا کو علی نے مارا, میرے بھائی کو علی نے مارا. ایک ظالم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ علی کربلا میں ہے. کہاں؟ ایک ظالم نے پڑھ کے آواز دیا چلو ترائی پر علی کی تصویر ہاتھ کٹائے سو رہی ہے. اے بھوٹی اماں ظالمین آگے بڑھے, چچا کے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے جو بھی پریشان آج ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما. مراد کرام علماء کرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ. حجت خدا امام کی سمانا کے حضور میں فرما. امام کے روان منصار و شمار فرما. امام کو منصرات و خوشبو فرما. اللہم تقبل منا